یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گول گنڈا تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے۔ اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 65 سال سے زیادہ عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے خدمات کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس جماعت نے کئی نشیب و فراز کو دیکھا، اس جماعت کو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو ہمارے بزرگوں نے بڑی تکالیف اٹھا کر، بڑی قربانیاں دے کر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اور اس جماعت کو آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کے حالات سے آپ تمام باخبر اور ان کو جانتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے وطن عزیز میں خاص طور سے اقلیتوں کو، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کریں۔ میں آپ کے درمیان میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ اسد الدین اویسی کے نام پر ووٹ دیجیے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو سدھی پیٹ میں مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک لیڈرشپ کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک آواز کو مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی شناخت کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی طاقت جو اتحاد کی بنیاد پر آپ اپنی طاقت کو بنا سکتے ہیں، ان چیزوں پر میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 5 امیدواروں کے اپنی ووٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید تو بہت کی جاتی ہے اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ مجلس اگر حیدرآباد سے چھوڑ کر کہیں پر بھی الیکشن لڑتی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں بیٹھ کر حیدرآباد سے باہر نکل کر انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہوں۔ میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، میں نے اس جماعت کے اپنے بچپنے میں اس جماعت کے ان دنوں کو بھی دیکھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی شہرت نہیں تھی۔ میں ان دنوں سے اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی اس جیپ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گرمیوں کے اسکول کی چھٹیوں میں نے مختلف اضلاعوں کا دورہ میرے بچپن میں مرحوم قائد کے ساتھ کیا، اور میں نے ان کی تکالیف کو دیکھا، ان کی محنت کو دیکھا، ان کی جستجو کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کی طلب کو دیکھا، ان کے سیاسی پیغام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور جو بات مرحوم قائد سالار ملت اپنی ولولہ انگیز تقاریر میں اور اپنی گرجدار آواز کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم کو اپنے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ہم مسلم اقلیتوں کو اپنے ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم میرے قائد میرے سالار یہ کب سے کہتے تھے؟ آج سے 40 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ صدر مرکز سیاسی کی بات کرتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں اگر آج مجلس نوجوانوں کے لیے
ایک طاقت بن چکی ہے۔ اگر آج ملک کے کونے کونے میں غیور نوجوانوں کے ہاتھوں میں مجلس کا اگر پرچم ہے، اگر آج ملک کے ہر مختلف ریاستوں میں نوجوان مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی آواز اور اپنی شناخت سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب دیگر سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت میں اگر اپنی آواز کو بنانا ہے، اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، ہم کو اگر ہمارے تعلیم کے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہم کو بلدیہ سے لے کر پنچایت سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے، تو ہم اپنی آواز کو مختلف سیاسی پارٹیوں کے پاس 60-65 سال سے گروی رکھ چکے تھے۔ اگر ہم کو اپنی آواز کو پہنچانا ہے تو بے نام کی لیڈرشپ نہیں بلکہ نام کی لیڈرشپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو سدی پیٹ کی بلدیہ میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تو وہ لوگ ہی اٹھا سکتے جو ہمارے غم کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، آنکھ سے جو گرتا ہوا آنسو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت، اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ مجلس پر تنقید کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ گریٹر حیدرآباد کا میونسپل الیکشن ہوا تو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یا جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیے، وہاں پر امت شاہ آ گئے، وہاں پر بی جے پی کا نڈا آ گیا، مرکزی منسٹر آ گئے، اتر پردیش کا وہ چیف منسٹر جو ڈکٹیٹر بنا بیٹھا یوگی آدتیہ کی آ گیا۔ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 44 اراکین بلدیہ کو جتایا، اپنی جو تعداد تھی اس کو برقرار رکھا۔ جس وارڈ میں امت شاہ گئے، یوگی آدتیہ گئے، نڈا گئے، وہاں پر ان کی دال نہیں گلی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس کامیاب ہو گئی اور دوسری پارٹی اگر کامیاب نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ مجلس نے کام کیا حیدرآباد میں، مجلس نے فرقہ پرستی نہیں پیدا کی، مجلس نے ہندو مسلمانوں میں نفرت نہیں پیدا کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کی بنیاد پر حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں اپنی تعداد کو برقرار رکھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کے طوفان میں اللہ نے فضل اور کرم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ امت شاہ جس وارڈ میں آ کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اس وارڈ میں ہمارے بنگالی ہمارے بھائی اور بہن نے بڑی تعداد میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ کاروان اسمبلی حلقے سے ہمارے یادو صاحب ہیں، آپ پوچھ لیجئے کتنے مسلمان ووٹر ہیں ان کے وارڈ میں۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں نے، جس میں یادو برادری کے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جو فشرمین ہیں، گنگا پترا سنگم کے ہمارے بھائی، یہ تمام آ کر نکل کر ووٹ ڈالے اور مجھے آ کر کہتے تھے کہ اسد صاحب آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایم ایل اے ہمارے درمیان میں رہ کر کام کیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ گنگا پترا سنگم کے فشرمین نے ان کی آواز، ان کے مسائل کو کوثر محی الدین نے تلنگانہ کی اسمبلی میں اٹھایا، وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ پھر آپ کے لنگر ہاؤس وارڈ ہے، وہاں پر بھی مجلس کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ارے میرے نفرت پیدا کرنے سے بی جے پی نہیں کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے اس ملک میں تو آپ کی نااہلی اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے۔ تو نہیں کامیاب ہوئی ہمارے خلاف۔ حیدرآباد کو آ کر بڑا بڑا دام لیے تھے کہ بلدیہ کا الیکشن ہو رہا تھا حیدرآباد کا،
اور بی جے پی والے بول رہے تھے کہ یہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں پر فلاں ہے، افغانی ہے. کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ہم نے کہا بی جے پی کے وہ شخص سے جو بڑا کہہ رہا تھا سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم نے کہا پیارے ندی کے اس پار کوئی اسٹرائک نہیں چلے گا، یہاں پر ہوا میں صرف پتنگ ہی اڑے گی انشاءاللہ. سرجیکل اسٹرائک کریں گے. کیا پرانا شہر کا علاقہ کوئی بارڈر کا علاقہ ہے؟ وہاں بارڈر میں نہیں گئے. چین اندر گھس کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے گوگرا ہائٹس میں. چین آج بھی گھسا ہوا ہے، مگر یہ پیاروں کو ہمت نہیں ہوتی وہاں جانے کے لیے. وہاں جاؤ نا، چڈی پہن کے پینٹ پہن رہے لٹ لے کے جاؤ، وہاں سرجیکل اسٹرائک کرو. نہیں، حیدرآباد میں کریں گے. ہم نے کہا سرجیکل اسٹرائک حیدرآباد کی ہندو مسلم دلت بیکورڈ کلاس کی عوام بی جے پی پر کر دیا. اب دوسرے مجلس کے مخالفین جو ہے، یہ کیسا ہوا؟ آپ جیت گئے، ہم نہیں جیتے. تو ہم بولے بھائی تم کو ہنر نہیں آتا کام کرنے کا تو میں کیا کروں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس صرف نفرت یا جذبات کی سیاست پر الیکشن جیتتی، جھوٹ ہے. ہم کام کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں. لاک ڈاؤن ہوا، بتائیے آپ حیدرآباد یا کہیں پر بھی لاک ڈاؤن میں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو مجلس کے ذمہ داران نظر آ رہے تھے. لوگ پریشان تھے تو مجلس نظر آ رہی تھی. آج سے 2 یا 3 دن پہلے یہی سدی پیٹ کے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ صاحب میرے گاندھی ہسپتال میں مجھے ایڈمیشن کرانا ہے. ان کو پوچھئے، میں نام تک بھی نہیں جانتا، صرف جانتا ہوں کہ اس شخص نے فون کیا تھا. گاندھی ہسپتال کے ڈاکٹر کو کانفرنس کال کر لیا. رات میں کچھ 11:30 12 بج رہے تھے اور ڈاکٹر نے کہا کہ سر صاحب ضرور ایڈمٹ کریں گے گاندھی ہاسپٹل میں، مگر آپ ان کو بولیے کہ ایمبولینس میں تھوڑا آکسیجن رکھ کر لے کر آئیے، 1-2-3 گھنٹے لگیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سدی پیٹ سے آنے کے لیے پہنچنے تک 2-2.5 گھنٹے لگیں گے. میرے عزیز دوستو، یہ کام کرنے کا جذبہ ہم کو ہمارے قائد سالار محترم نے سکھایا ہے. یقیناً تقریر کرتے ہیں، یقیناً جذباتی تقریر کرتے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جذبات دیے ہیں. میں کوئی مردہ لاش کی طرح کھڑا ہو کر تقریر نہیں کر سکتا. میں زندہ ہوں تو جب زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں تو زندگی کی بات کرنا پڑے گا. مرنے والوں کی یا مردوں کی بات میں نہیں کر سکتا. میں زندوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دو. میں زندوں کی بستی میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے. اگر بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت سکتے ہیں تو کیا سدی پیٹ میں مجلس کے 5 رکن بلدیات آپ نہیں جتا پائیں گے؟ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور کشن گنج کی سرزمین، ہمارے وطن عزیز کا سب سے پسماندہ علاقہ، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 5 ہمارے اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. مجلس کے مخالفین مجھ پر تانا مارتے تھے، تم سب جگہ جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے؟ گجرات جانے ڈر ہوتا کیا؟ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جاؤں گا، مگر میں اپنے ٹائم پر جاؤں گا، اپنے وقت پر جاؤں گا، پروگرام بنا کر جاؤں گا. گجرات کی سرزمین پر گئے، احمد آباد میں الیکشن لڑا، 6 اراکین بلدیہ احمد آباد میں کامیاب ہوئے. آپ یہاں پر 5 کو نہیں کر سکتے. احمد آباد سے جا کر الیکشن لڑے تو وہاں پر کانگریس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. بولے کہ آپ ان کو جتانے آئے ہیں اور ڈیوائیڈ کرنے آئے ہیں. جہاں میرا نام، میری پارٹی کا پرچم دیکھتے، ان کی زبان میں طوطوں کی طرح یہ شروع ہو جاتے میاں مٹھو بن کر. ووٹ کاٹنے آئے، ان کو جتانے آئے. ارے میں الیکشن جب مجلس لڑتی ہے، نہ ہم کسی کو جتانے کے لیے لڑتے ہیں نہ کسی کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں. ہم الیکشن لڑتے ہیں تو خود کو کامیاب کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. احمد آباد میں جیتے، گودرا میں مجلس نے 8 امیدوار کھڑا کیے. وہ گودرا 2002 میں انسانیت کا قتل عام
गुजरात की सरजमीन पर हुआ था। उस गोधरा में हमने इलेक्शन मिला, 7 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए। और क्या हुआ, 7 जीतने के बाद इलेक्शन तमाम मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे थे कि बी टीम वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। हम इलेक्शन जीते और जीतने के बाद क्या किया मजलिस ने, क्या हिकमत अमली अख्तियार की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने। हमने अपने हिंदू भाई को इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उनको गोधरा का रुकने बल्दिया बनाया और डिप्टी मेयर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का बनाया। गोधरा में क्या, मोडासा में 9 रुकने बल्दिया जीते कांग्रेस के 6, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मोडासा गुजरात में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद एक ही है कि सियासत में हिस्सा लेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है और इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि हमको सिद्दीपेट की बल्दिया में हमारी आवाज होना चाहिए, हमारे मसाइल की तर्जुमानी होनी चाहिए, हमारी तकालीफ को दूर होना चाहिए। ये गया जमाना कि नहीं हम तुम्हारे ठेकेदार हैं, हम तुम्हारे लीडर हैं। मैं किसी को अपना लीडर नहीं मानता, मैं सिद्दीपेट में लीडर बनाने के लिए आया हूं। आपको इंशाअल्लाह ताला आपको लीडर बनना है, आपको कायद बनना है, आपको बड़ा बनना है और आप बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह का फजल और करम, मगर मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी बहैसियत एक सिपाही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए है कि मैं आपको लीडर बनाऊं, आपको कायद बनाऊं। आप अपने मुकद्दर के फैसले आप करें, आपकी बात की तकालीफ, मसाइल की तर्जुमानी आप का आदमी करें। ये पैगाम मैं आपसे आपके सामने रखने के लिए आया हूं।